آرزو یہ ہوتی ہے کہ کاش مجھے مزید عمر مل جائے، مزید جینے کا موقع مل جائے، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے اس کے اندر کہ کاش میں خوب زیادہ دولتیں جمع کر کے دنیا سے جاؤں۔ زندگی کی آخری گھڑی ہے، لیکن لالچ دولت جمع کرنے کی، لالچ مزید زندگی جینے کی ہے۔ معلوم ہے انسان جب مرتا ہے تو اس کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، آپ کی آل و اولاد جائیں گے، دوست یار جائیں گے، رشتے دار جائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے بھائی چلو ہمارے ابو کی مٹی میں آئے تھے، چلو میں بھی چلتا ہوں تاکہ سماج والے مجھے برا بھلا نہ کہیں، چلو آپ کے جنازے میں شریک ہوئے، کچھ لوگ 10-20 لوگ بھاگ گئے، جنازہ پڑھ کے مٹی بھی نہ دیے، کچھ لوگ گئے قبر تک۔ جب آپ کو چارپائی پر لٹایا گیا اور قبرستان کی جانب آپ کی لاش کو، آپ کی ڈیڈ باڈی کو لے کر جایا گیا، تو آپ کی دولت تو دنیا میں رہ گئی، اب باقی بچی آپ کے ساتھ آپ کی اولاد، اور جو بچے وہ آپ کے دوست و یار اور احباب ہیں، اور وہ بھی کہاں تک؟ قبر میں نہیں جانے والے، کیونکہ قبر میں اندھیرا ہے، اور اندھیرے میں انسان کا ساتھ نہیں دیتا ہے، یہ بھی جان لیجیے۔ گئے آپ کو دفنا دیے، مٹی کے نیچے کر دیا، وہ لوگ بھی واپس آ گئے، اب بتائیں آپ کے ساتھ کیا بچا ہے؟ ذرا حساب لگاؤ، ہم نے اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کیا۔ اصحاب رسول کے زمانے میں، مجھے معجم صغیر طبرانی کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے حدیث کی، مصنف رحمہ اللہ نے نقل کیا، حدیث انہوں نے نقل کیا، جو غریب صحابہ تھے، دیکھو اس دور میں مالدار صحابہ، مالدار لوگوں کی کیفیت کیا تھی اور غریب لوگوں کی کیفیت کیا تھی، ان کے اندر طلب کتنی تھی اور کس چیز کی طرف تھی، اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے۔ غریب لوگ آئے، اللہ کے رسول ہم دیکھو غریب لوگ فقیر ہیں، یہ مالدار لوگ ہم سے آگے بڑھ جایا کرتے ہیں، ہم ان کا ساتھ نہیں رکھ پاتے، یہ ہماری جیسی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہماری جیسی نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن جس چیز میں یہ ہم سے آگے بڑھتے ہیں، ان کے پاس مال ہے، یہ اللہ کے راستے میں اپنی دولت کو خرچ کرتے ہیں۔ کہاں؟ اللہ کے راستے میں یہ لوگ اپنی دولت کو خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کوئی طریقہ بتا دیجئے کہ ہم بھی مال اتنا حاصل کر لیں اور ان کا ساتھ پکڑیں، ان کے ساتھ میں ہو جائیں، یا پھر ان سے آگے نکل جائیں، ان سے پیچھے ہم نے کی نہیں آ رہے۔ طرف یہ ہے، مالداروں کی حالت یہ ہے، ان کے پاس اگر مال ہے اتنا وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ غریب لوگ سوچتے ہیں کاش اللہ بھی ہمیں اتنی دولت دے دے تو میں بھی اللہ کے راستے میں لوٹا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ نے جب اللہ کے رسول کے سامنے یہ بات رکھی، اے اللہ کے رسول ہم غریب ہیں، ہم فقیر لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنی دولت نہیں ہے، یہ امیر لوگ ہیں، اللہ نے انہیں مال دے رکھا ہے، یہ اللہ کے راستے میں دولتیں خرچ کرتے ہیں، ان کی نیکیاں زیادہ ہو جایا کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول کوئی طریقہ بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی کام بتا دیجئے، وہ کام ہم کریں، ہمارے پاس بھی دولت آ جائے، ان امیروں کا ساتھ ہم پکڑ لیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول کے زمانے میں اصحاب رسول جو مالدار ہوا کرتے تھے، وہ اتنا خرچ کیا کرتے تھے، اتنا خرچ کیا کرتے تھے کہ جو غریب صحابہ ہوا کرتے تھے وہ بھی اپنے آپ پر افسوس کرتے تھے، کہتے تھے اللہ تو نے ہمیں غریب کیوں بنا دیا، ہمیں اس کی اتنی دولت تو نے کیوں نہ دی، ہم بھی تیرے راستے میں خرچ کرتے۔ میرے پیارے بھائیوں، موجودہ دور میں صورت حال یہ ہے، اللہ نے جس کو جتنا زیادہ دے دیا اتنا ہی زیادہ وہ بخیلی کرتے ہوئے آ رہا ہے، غریب لوگ بھی اس کی برابری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسے مالداروں کی طرح یہ بھی بخیلی کا راستہ اپنا لیتے ہیں۔
وہ خرچ نہیں کرتا، وہ مالدار ہو گیا، میں بھی کماؤں گا، میں بھی خرچ نہیں کروں گا۔ میرے پیارے بھائیو، اصحاب رسول کو دیکھ کر کے انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا ہوتا تھا، لیکن آج ہم مالداروں کو جب دیکھتے تو ہمارے اندر بخیلی پیدا ہوتی ہے، بخیلی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول یہ مالدار لوگ ہیں، ان کے پاس دولتیں ہیں، یہ ہم سے زیادہ نیکیاں حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کوئی طریقہ بتا دیجئے، ان کا برابری ہم کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ میں ہم رہنا چاہتے ہیں، یا پھر ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ ان سے آگے ہم نکل جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول نے بیان کیا، اے میرے صحابہ، اگر تم ان مالداروں کے برابر نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو تو جو میں طریقہ بتانے جا رہا ہوں طریقے پر تم عمل کر لو۔ اصحاب رسول کہنے لگے، اللہ کے رسول وہ طریقہ کیا ہے، وہ کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا، ہے میرے صحابہ، ہر نماز کے بعد، اے میرے صحابہ، اگر تم مالداروں کے برابر ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہر نماز کے بعد یہ کام کرنا۔ صحابہ کہنے لگے، اللہ کے رسول کون سا کام کرنا ہے؟ اللہ کے رسول کہنے لگے، سنو، نماز سے جب تم سلام پڑھ دو، پھیر دو اور ساری مصنون دعائیں پڑھ لو تو آخر میں سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو، تم مالداروں کے برابر ثواب حاصل کر لو گے۔ ایک انسان ہے، مال خرچ کرتا ہے جتنی نیکی وہ پاتا ہے، اور ایک آدمی غریب ہے، نماز کے بعد اگر 100 بار یہ پڑھتا ہے، 33 66 3400 100 بار پڑھ لیا یہ وظیفہ، اسے اتنی نیکی ملے گا۔ ایک آدمی اپنے خون پسینے کی کمائی اللہ کے راستے میں لگا رہا ہے، وہ مالدار ہے، لگا رہا ہے، لیکن ایک غریب بیچارہ محنت کر رہا، پھر بھی اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکے۔ اگر اس نے نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لی تو اللہ رب العالمین اس مالدار کے برابر ثواب اس غریب انسان کو عطا کرے۔ مالدار صحابہ تھے، اللہ کے رسول نے غریبوں کو یہ وظیفہ بتایا اور مالداروں نے بھی سن لیا۔ مالدار ہم کائے تو محروم رہے، وہ مالدار لوگ بھی دولت خرچ کرتے رہے، نیز کہا نہیں، اگر اتنا بڑا فائدہ ہے تو دولت خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم پلس یہ بھی وظیفہ اپنائیں گے۔ چنانچہ وہ مالدار صحابہ نے بھی نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا شروع کر دیا۔ اب پھر غریب لوگ آئے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول دیکھو مالداروں نے یہ دعا پڑھنا شروع کر دیا، ہم تو ان کی برابری نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھو اے میرے صحابہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، جس کو دینا چاہتا دے دیتا ہے۔ آپ لوگوں کے اندر تڑپ تھی کہ ان کے برابر دولت مل جائے تو تم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، میں نے تمہیں ان کی برابری کا طریقہ بتا دیا، لیکن اب وہ مالدار لوگ اگر یہ چیز بھی اپنا لیے تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر کرم کر دیا ہے، لیکن تم لوگ عمل کرتے رہو، تم لوگ عمل کرتے۔ ہمارے اندر کتنا جذبہ ہے، نماز کا تو فقدان ہی ہے، نماز تو غائب ہے، یہ وظیفہ کر نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، ہے نا؟ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آ جائے تو ہمارے بھائیوں برا مت منیو، ہے نا؟ ہمارے اندر بخل بہت مضبوطی کے ساتھ، ہم جتنا مضبوط گھر بناتے ہیں اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہمارا بخل کا پیڑ اندر سما چکا ہے۔ ارے اگر بکنے والی زمین ہو 2-3 بیگھے تو ایک آدمی خریدے گا، چاہے لاکھ روپے منڈی زمین بک رہی ہو۔ تو اللہ کا گھر بنانے کے لیے یا اگر ایک غریب کی جھوپڑی بنانے کے لیے 10 گاؤں میں اگر چندہ کا ڈالو تو ایک غریب کا ایک کمرے کا گھر بھی نہیں بنا سکتے۔ آئیے میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو پیارا سا واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے دور مبارک کا یہ واقعہ ہے، سنو بڑا غور سے سنو، میں یہ واقعہ پہلی بار آپ کے سامنے سنانے جا رہا ہوں۔ ابتدائی دور میں جب مکہ کے اندر مسلمان تھے، وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ جا
جاتے ہیں مدینہ کے اندر پانی کی بڑی قلت تھی، مدینہ کے اندر لوگوں کے لیے پانی بڑا قیمتی چیز تھی، مسلمانوں کے پاس اتنی دولت نہیں، مسلمانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ پانی خرید کر کے پی سکیں، اور مدینہ کے اندر نل وغیرہ بھی نہیں تھا، کنویں کا دور تھا، جس کی زمین میں کنواں تھا اسی کی پراپرٹی سمجھی جاتی۔ ایک یہودی تھا، اس کا ایک کنواں تھا میرے پیارے بھائیوں، اس کنویں سے کسی اور کو پانی وہ بھرنے نہیں دیتا تھا، وہ پانی کنویں کا بیچا کرتا تھا۔ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے، پانی کی بڑی قلت تھی، پیاسے رہا کرتے تھے اصحاب رسول، اللہ کے رسول خود بھی پیاسے رہا کرتے تھے۔ اب صحابہ کرام کو صبر نہ ہوا، برداشت نہ ہوا، اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول پانی کی بڑی قلت ہے، ہمارے لیے کچھ انتظام کر دیجئے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے ابھی میں انتظام کر دیتا ہوں۔ پورے محلے کے صحابہ کو اکٹھا کیا، جمع کیا، بلایا، آپ نے تقریر کرنا شروع کر دی، اے میرے صحابہ، مسلمانوں کے لیے پانی کی بڑی قلت ہے، یہ اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ یہاں پر پیاسے رہتے ہیں، ان کے پاس پینے کا پانی نہیں، ان کے پاس اتنی دولتیں نہیں کہ یہودی کے کنویں سے پانی خرید کر کے پی سکیں۔ میرے پیارے بھائیوں، معلوم یہ ہوا صحابہ بڑے غریب لوگ ہوا کرتے تھے، ان کے پاس دولت کی کثرت نہیں تھی، پانی پینے کا پیسہ نہیں ہے، دو چار لوگ ہی پیسہ اکٹھا کر کے پانی نہیں خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ آج ہمارے پاس اتنی دولتیں ہیں، ایک ایک بیگھہ منٹوں میں خرید کر کے ہم بلڈنگ کھڑی کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے 2 روپے نکالیں گے ٹوپی پہ ڈال دیں گے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول بڑی دقت ہے، اللہ کے رسول نے صحابہ کو جمع کیا، اعلان کر دیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عثمان غنی کہنے لگے اللہ کے رسول میں ہوں نا، کہے کو اتنی فکر، عثمان زندہ ہے ابھی، جی مسلمان رکو ابھی میں آتا ہوں، اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے میں مجلس سے نکلوں، ابھی میں انتظام کر کے آتا ہوں۔ عثمان غنی گئے کنویں کے یہودی کے پاس اور کہا کنواں بیچو گے کیا؟ نہ میں نہیں بیچوں، میں کیوں بیچوں، میری روزی روٹی ہے۔ عثمان غنی کہنے لگے ٹھیک ہے پورا مت بیچو، نہیں آدھا ہی بیچ دو۔ کہا یار آدھا کیسے بیچ سکتا ہے، کنواں پانی تو پورا ہے، آدھے کا انتظام کیسے کیا کرنا؟ تو عثمان غنی نے کہا دیکھو ترکیب یہ ہے، آدھا کنویں کا پیسہ میں دیتا ہوں اور آدھا کنواں تمہارا رہے گا، ایک دن آپ کی باری پر آپ بیچ دینا پانی، اور جس دن میری باری ہوگی میں پانی بیچوں گا کنویں کا۔ یہودی کہا ٹھیک ہے، ایک دن آپ کی باری ایک دن میری باری، معاملہ ڈن ہو گیا، چلو پیسہ دو۔ بولے ٹھیک ہے لے لو پیسہ، جو بھی تھا پیسہ ویسا دے دیا انہوں نے۔ اب بھائی عثمان غنی آئے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے نبی آدھے کنواں کا میں نے انتظام کر دیا ہے، پورا کنواں تو میں نہیں خرید سکا۔ میرے پیارے بھائیو اللہ کے رسول کہنے لگے عثمان تم نے کیسا انتظام کیا؟ عثمان غنی کہنے لگے اللہ کے رسول یہ جو یہودی کا کنواں ہے جہاں سے مدینہ والے پانی مہنگے قیمت میں خرید کر کے لایا کرتے تھے، اس کنویں کو آدھا میں نے خرید لیا ہے، ایک دن میری باری ہوگی، ایک دن اس یہودی کی باری ہوگی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی باری جس دن آتی میرے پیارے بھائیو سنو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری جس دن ہوتی، پورے مدینہ کے باشندے، پورے مدینہ کے لوگ، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، چاہے یہودی ہو یا مشرک ہو، سارے کے سارے لوگ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری پر کنویں پر جاتے اور خوب زیادہ پانی بھر بھر کے لایا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ شرع دن یعنی جو یہودی والا دن ہوتا اس دن کا پانی بھی یہ مسلمان اور غیر مسلم لوگ بھر لیا کرتے تھے، تاکہ اس دن پانی بھرنے کی نوبت نہ آئے جس دن یہودی کی باری ہو۔ اب کیا ہو معلوم ہے، اس کی باری جب یہودی کو ہوتی کوئی خریدنے کے لیے جاتا ہی نہیں،
بھائی میں نے کل کا پانی بھر لیا تو مجھے کتا تھوڑی کھا کر لے جاؤں گا پیسہ خرچ کرنے کے لیے، میں بھر لیا ہوں 2 دن کا، اسٹور کر لیا میں نے، اب کوئی نہیں جاتا تھا۔ یہودی پریشان ہو گئے، ارے یار یہ تو میں نے اپنے پیروں میں کلہاڑی خود سے مار لی۔ بیچارہ آخرکار آ کر کے عثمان سے کہنے لگا عثمان یہ پورا کنواں بھائی تم ہی خرید لو، بزنس میرا جو کمزور پڑ گیا، میرا دھندا ہوتا سب بند ہے، چوپٹ ہے، میرے باری پر کوئی آتا ہی نہیں ہے، سب تمہاری باری پہ آتے بھر کر چلے جاتے، میں مکھی مارتا ہوں بیٹھ کے، پورا کنواں تم ہی خرید لو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ٹھیک ہے لاؤ دے دو۔ پورا کنواں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ عثمان نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول میری اجازت کے بغیر کوئی کنواں پر نہیں جائے گا پانی بھرنے کے لیے، نہیں، بلکہ عثمان نے کہا یہ مدینہ والوں سنو، چاہے تم یہودی ہو یا مسلمان، چاہے نبی کے دشمن ہو یا نبی کے یار ہو، کوئی بھی ہو، میری باری پر نہیں، بلکہ اب یہ کنواں تمہارا ہی ہو گیا ہے، جب چاہو جس گھڑی چاہو جتنا چاہو اتنا پانی تم اس کنویں سے نکال سکتے ہو، اس کنویں سے پانی نکالنے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور معلوم ہے کتنے میں خریدا تھا وہ کنواں، اس دور کی بات ہے، 1444 ہجری چل رہی ہے اور 1 ہجری کی بات ہے، یہ 1443 سال ہو چکے ہیں کنواں خریدے ہوئے، 35,000 درہم میں، 1 درہم کی قیمت پتا کر لیو کہ کتنی کرنسی ہوتی ہے، کیا کیا نہیں ہے، 35,000 درہم میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1443 سال پہلے وہ کنواں خریدا اور خرید کر کے مسلمانوں کے وقف کر دیا۔ 35,000 درہم، 1,000 2,000 میں 35,000، اس دور کی قیمت، اور وہ بھی درہم و دینار کی بات ہو رہی ہے جو سونے اور چاندی کے سکے ہوا کرتے ہیں، سمجھ رہے ہو نا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی عثمان چلے گئے، کام انہوں نے ایسا کیا، چلے گئے، ان کی دولتیں دنیا میں رہ گئی لیکن مرنے کے بعد بھی آج ان کو ثواب مل رہا ہے۔ ہم جب مریں گے تو ہماری دولتوں پر ہماری نکمی اولادیں راج کریں گے، راج، اور ہمارے لیے کبھی ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا تک کی دعا بھی ہوئی۔ میرے پیارے بھائیوں کچھ کر لو، اللہ کے راستے میں کہیں موقع ملا تو دیتے ہوئے جاؤ، اور یہ سوچو کہ وہاں جو بینک ہے نا اس میں جمع ہو رہا ہے، یہ دنیا ہے، یہ پانی ہے، یہاں سے ہر کسی کو جانی ہے، سمجھ رہے، جو کر لو گے وہاں وہی پاؤ گے، کچھ نہیں کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے۔ اور معلوم ہے لوگ جو کہتے ہیں کہ وہاں دیکھا جائے گا، ہم اور آپ یہاں بے عزتی سے ڈرتے ہیں، کسی چیز کی ڈرتے ہیں نا، بے عزتی ہمارے اندر کتنی غیرت ہے، ڈرتے ہیں نا، اس سے زیادہ احساس وہاں پر ہوگا، اس سے زیادہ احساس وہاں پر ہوگا۔ ہم اور آپ یہاں سوچتے ہیں یار اگر کوئی جان گیا میں نے غلط کام کیا تو لوگ کیا کہیں گے، ہمارے اندر غیرت ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے زیادہ غیرت انسانوں کو عطا کر دے گا۔ سوچو کیسے بچ پاؤ، انسان گھٹ گھٹ کے مرے گا وہاں پر، نہ جینے کو جی چاہے گا اس کا، نہ مرنے کو نہ مرے گا، نہیں جیے گا، تڑپ تڑپ کر کے وہ رہ جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کے راستے میں بہر صورت خرچ تو کرنا ہی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کتنی دولتیں دی ہیں، بخیلی مومنوں کے اندر تو نہیں آ سکتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں تو یہ طریقہ مت اپنائیے، اللہ کے راستے میں دینے والے بنو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنو، تب جا کر کے ہماری زندگی خوشگوار ہوگی۔ میرے پیارے بھائیو آئیے انشاءاللہ بقیہ جو باتیں ہیں آنے والے خطبہ جمعہ میں بیان کی جائیں گی۔